حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں اسلامی ریاست نے فتوحات کر کے پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات کے مقامات پر ائمہ مساجد اور مؤذن کا تقرر کیا، جنہوں نے مفتوحہ علاقوں میں اسلام کی تبلیغ اور ترویج میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات کے بعد سب سے زیادہ توجہ تعلیم پر دی اور پوری اسلامی سلطنت میں ابتدائی مکاتب قائم کیے، جن میں قرآن مجید، اخلاقی اشعار اور امثال عرب کی تعلیم دی جاتی تھی۔ بڑے بڑے صحابی علماء مختلف اضلاع میں حدیث اور فقہ کی تعلیم کے لیے مامور کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ تمام مفتوحہ ممالک میں ہر جگہ قرآن مجید کا درس جاری کیا اور تاریخ میں پہلی بار معلمین کی تنخواہیں مقرر کی، جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں چھوٹے بچوں کی تعلیم کے لیے جو مکتب تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے معلموں کی ماہانہ تنخواہ 15 درہم مقرر کی، جو اس وقت 4 تولے چاندی کے برابر تھی۔ حضرت عمر کے دور میں 5 ایسے بزرگ صحابی، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جبل، عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سامت، ابی ابن کعب، ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے، جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو بلا کر کہا کہ شام کے مسلمانوں کو دین کی تعلیم کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ حضرات وہاں جا کر ان کو قرآن کی تعلیم دیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف ہو چکے تھے اور سفر کرنے سے قاصر تھے، اور حضرت ابی ابن کعب بیمار تھے، اس لیے وہ جا نہ سکے، لیکن باقی تینوں اصحاب نے خوشی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت پر عمل کیا اور سب سے پہلے حمص جا کر وہاں قیام کیا اور لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دی، جس کے بعد خلیفہ وقت کے حکم پر حضرت عبادہ وہیں رک گئے اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق اور معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین روانہ ہو گئے۔ قرآن کریم کے معلمین کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری ریاست میں فقہاء متعین کیے، جنہوں نے لوگوں کو مذہبی احکامات کی تعلیم دی۔ جب پوری ریاست میں تعلیمی ڈھانچہ، نصاب اور قواعد و ضوابط مکمل ہو گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو سفیان کو چند آدمیوں کے ساتھ روانہ فرمایا اور وہ مختلف قبائل میں جا کر ہر شخص کا امتحان لیں اور جسے قرآن کا کوئی حصہ یاد نہ ہو اسے سزا دیں۔ آپ نے اس کا نصاب بھی مقرر فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورۃ الحج کو یاد کرنا ریاست کے ہر شہری پر لازم قرار دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تاریخ اسلام کا ایک عظیم اور مثالی دور تھا، جس میں اسلامی ریاست کے انتظام و انصرام کے درست تصور کی عملی تصویر پیش کی، اور اتنی بڑی سلطنت کے حاکم ہونے کے باوجود سادگی، عاجزی اور انکساری آپ کا خاصہ تھی۔ آپ کے پیش نظر خدمت خلق کا جذبہ تھا۔ آپ نے رعایا کی خبر گیری کو لازم رکھا اور عوام کے لیے اپنا دروازہ کھلا رکھنے کی پالیسی اپنا رکھی تھی۔ خلیفہ دوئم نے اپنے گورنروں اور دیگر سرکاری اہلکاروں کو ہدایت دے رکھی تھی کہ عوام پر اپنے دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں اور مظلوموں کی داد رسی کریں۔ یہی وجہ ہے کہ عدل و انصاف اور رعایا کی خبر گیری میں آج بھی دور فاروقی کو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے۔